ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، لما عرج بی، جب مجھے معراج کروایا گیا، جب معراج کی سیر کروائی گئی، مررت بقوم، فرمایا میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا، لہم اظفار من نحاس، جن کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے ناخن تھے، ان کے ناخن تانبے کے ناخن، یخمشون وجوہہم وصدورہم، اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو وہ خارش کر رہے تھے تانبے کے ناخنوں سے، ناخن ان کے تانبے کے، اور ان کو خارش پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا میں نے پوچھا، فقلت، میں نے پوچھا، من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور ان کو خارش کا عذاب ملا ہوا ہے، یہ خارش کر رہے ہیں اور بڑی زبردست، بڑی تیز قسم کی ان کو خارش ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے اپنا گوشت ناخنوں کے ذریعے نوچ ڈالا تھا اور ہڈیوں کو بھی وہ ناخنوں کے ذریعے سے خارش کر رہے تھے، اتنی تیز خارش ان کو ہو رہی تھی۔ فرمایا میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا جرم ہے؟ قال ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، لحوم الناس، یہ لوگوں کا جو ہے گوشت کھاتے تھے، لوگوں کا گوشت۔ کیسے؟ فرمایا وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، ان کی عزتیں پامال کرتے تھے، چغلیاں کرتے تھے، بدخوئی کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، غیبت کے ذریعے لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، لوگوں کی محبتوں کو توڑتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے تھے، ان کے عیب جو اچھالتے تھے، یہ لوگوں کے عیب اچھالنا، برائیوں کو بیان کرنا، لوگوں کی برائیوں کو، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے۔ فرمایا میں نے معراج کے وقت ایسے لوگ دیکھے، ان کو عذاب، خارش کا عذاب، اور ناخن ان کے تانبے کے، اور اپنے جسموں کو، چہروں کو، سینوں کو وہ چھیل رہے ہیں، وہ اپنے جسموں کو جو ہے انہوں نے نوچا ہوا ہے اپنے ناخنوں کے ذریعے سے۔ یہ حدیث پاک اسے امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں روایت کی، رواہ ابو داؤد، اور یہ حدیث پاک اس کے راوی سارے صحیح ہیں۔ آگے حدیث پاک سنن ابو داؤد کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، حضرت ابی برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، ان ابی برزہ الاسلمی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر من آمن بلسانہ، اے لوگو جو اپنی زبان سے کلمہ جنہوں نے پڑھا ہے، جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں، زبان کے ذریعے جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لیکن ان کا دل جو ہے وہ ایمان سے خالی، دل میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا، لا تغتبوا، لا تغتبوا المسلمین، مت غیبت کیا کرو مسلمانوں کی، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا آپ نے ان لوگوں کو فرمایا جو غیبت کرتے ہو، تم زبانی کلمہ پڑھتے ہو،
فرمایا تم نے زبانی کلمہ پڑھا، ابھی دل میں اسلام ایمان تمہارے نہیں داخل ہوا۔ لا تغتابوا المسلمین، مت غیبت کیا کرو مسلمانوں کی۔ ولا تتبعوا عوراتہم، اور لوگوں کے عیب نہ اچھالا کرو، عیبوں کے پیچھے، یعنی لا تتبعوا، نہ پیچھے پڑ جایا کرو، عوراتہم، لوگوں کے عیبوں کے۔ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، جو انسان کسی کی عیب جوئی کرنے والا، عیب کے پیچھے پڑ جانے والا، عیب اچھالنے والا ہے، يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَاتَهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا۔ يَتَّبِعِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ پیچھے پڑ جائے گا، عَوْرَاتَهُ، اس کے عیبوں کے۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ، اور جس کے پیچھے اللہ پڑ جائے، عوراتہ، اس کے عیبوں کے پیچھے، فرمایا یفضحہ فی بیتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ذلیل کر دے گا، اسے رسوا کر دے گا۔ رواہ ابو داؤد، یہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے اور اس کے راوی بھی صحیح ہیں۔ کبیرہ گناہ اور سخت عذاب، مرنے کے بعد بھی سخت عذاب قبر میں، اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ علیحدہ، اور دنیا میں بھی یہ عذاب ہے کہ جو دوسروں کی عیب اچھالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی سخی نہیں رہنے دیتا، اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت کرنے سے محفوظ فرمائے۔